جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا 3 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور سونے کی ڈلی بھی پڑی ہے، سونا پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، یہ 3 مسافر تھے، انہیں راستے میں سونا ملا تو 2 نے تیسرے کو کہا کہ جا کے تم بازار سے کھانا شانا لاؤ۔ وہ کھانا لینے چلا گیا، پیچھے جو 2 بچے تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ بجائے 3 حصے کرنے کے کیوں نہ ہم تیسرے کو قتل کر دیں اور اس کا حصہ بھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں۔ اچھا، وہ جو تیسرا گیا ہوا تھا اس نے وہاں سوچا کہ 3 حصے کرنے کے بجائے میں اکیلا ہی کیوں نہ وارث بن جاؤں اس مال کا، میں اکیلا ہی کیوں نہ لے لوں سونا، تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ جب زہر لے کے آیا، کھانا لے کے آیا، ان 2 نے پہلے اسے قتل کیا اور پھر جب کھانا کھایا زہر کی وجہ سے وہ 2 خود بھی مر گئے۔ سونا وہی کا وہی پڑا رہ گیا۔ لالچ بری بلا ہے۔ آج جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو اقتدار میں ہے، آج جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، آج جن کے ہاتھوں میں گن ہے، جن کے جسم پر وردی ہے، وہ مال کی خاطر، عہدے کی خاطر، منصب کی خاطر اندھا دھن لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عہدہ ملا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اس لیے کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے، تو وہ اس لالچ میں آ کر انسان تو انسان، ایمان والے مسلمانوں کو، کلمہ گو رسول اللہ کے امتیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس واقعے سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو اس کے ظلم کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آخرت کی سزا تو آخرت کی ہے نا۔ قبر میں کوئی کلاشن کوف، کوئی گولی، کوئی عہدہ، کوئی وردی، کوئی منصب، کوئی اقتدار ساتھ نہیں۔ قبر میں جو ساتھ جائے گا وہ رسول اللہ کی محبت ساتھ جائے گی، وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جائے گا، وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ساتھ لے کے جائے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی لے کے جائے گا۔ دنیا کا اقتدار، دنیا کی پاور یہ ساتھ نہیں جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے چھپ کر قتل کیا تھا اور پھر خود ہی مدعی بھی بن گیا تھا کہ یہ کس نے قتل کیا۔ آج بھی ہم یہ نعرے سنتے ہیں نا، کدھر ہے لاشیں، کدھر ہے، کس نے مارا ہے، قتل کس نے کیا، کرنے والے بھی خود، اور آگے پوچھ بھی رہے کس نے قتل کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل کو ظاہر کیا، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی گناہ کرے نا، چھپ کے، جس کے کوئی دروازے بھی نہ ہو، اللہ اسے بھی ظاہر فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی ظلم کیا، زمین کے جس حصے میں ظلم کیا، انسانوں پر کیا، جانوروں پر کیا، اللہ ضرور پکڑے گا۔ یہ بھی تو ہم نے روایت سنی ہے نا کہ ایک عورت جس نے بلی پر ظلم کیا وہ عورت جہنم میں ہے، اور جس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے پانی پلایا پیاسے کتے کو، اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ آج نہ انسان دیکھا جا رہا ہے، نہ جانور دیکھا جا رہا ہے، بس اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے خون بھی بہانا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، نہ انسان نہ جانور۔ اللہ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔